میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جمعہ کا دن یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ جیسے تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ، ایسے ہی تمام دنوں کا سردار اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو بنایا ہے۔ جمعہ کے دن کی بھی فضیلت ہے، جمعہ کی رات کی بھی فضیلت ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو جمعہ کے دن ضرور کرنا ہے۔ خاص طور پر رمضان المبارک مہینے میں جتنے جمعہ ملیں تو جمعہ کے دن ایک ہی وظیفہ کرنا ہے، بس ایک ہی عمل کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے ہر جمعہ کا سب سے افضل، سب سے بڑا اور سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ذرا ٹھہر کر سوچئے، اگر کوئی ایسا عمل ہو جو زبان پر ہلکا ہو اور میزان عمل میں پہاڑوں سے بھی بھاری ہو، اگر ایک ایسا ذکر ہو جس کے پڑھنے سے آسمانوں کے دروازے کھل جائیں، رحمتوں کی بارش ہونے لگے، فرشتے آپ کے نام کو لے کر آقا کے حضور پیش ہوں، اور اگر وہی عمل رمضان المبارک کی برکتوں ساعتوں میں خاص طور پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں کیا جائے تو اس کی تاثیر کتنی بڑھ جائے گی۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، نہ ہی جذباتی کہانی ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کی جڑیں قرآن اور صحیح احادیث میں پیوست ہیں۔ وہ عمل ہے درود شریف۔ اللہ تعالیٰ خود اعلان فرماتا ہے، ان اللہ ملائکتہ ویصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر سلام اور درود بھیجا کرو۔ غور کیجیے، یہ واحد عمل ہے جس میں بندہ اس کام میں شامل ہوتا ہے جسے خود رب کائنات اور اس کے فرشتے انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا شرف ہو سکتا ہے؟ اور جب یہی درود جمعہ کے دن پڑھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، پس اس دن مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ کا پڑھا ہوا درود براہ راست بارگاہ نبوت میں پیش ہوتا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ دوبارہ پڑھنے کے لیے کیسی بشارتیں ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، ایک درود 10 رحمتیں، ایک درود 10 درجات کی بلندی، اور ایک عام دنوں کا حساب ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو نیکیوں کی قدر بڑھا دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا برابر 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ پس جب رمضان میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور جمعہ خود ایک افضل دن ہے، تو رمضان کے جمعے میں درود کی کثرت کی برکت کا اندازہ کون ہی لگا سکتا ہے۔ درود شریف مغفرت کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود کے لیے مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ حتیٰ کہ انہوں نے کہا، میں اپنی پوری دعا آپ پر درود کے لیے خاص کر دوں، تو آپ نے فرمایا، پھر تمہاری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی، تمہاری سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور یہ الفاظ کسی خطیب کی اپیل نہیں ہے، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہے۔ اور وہ منظر بھی یاد کیجئے جب بندہ درود پڑھتا ہے اور فرشتے اس کا نام لے کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود پاک بھیجا ہے۔ حدیث میں ہے کہ فرشتے درود پاک پڑھنے والوں کا سلام اور درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، گویا آپ کا ذکر وہاں ہو رہا ہے جہاں پہنچنے کی تمنا بڑے بڑے اولیاء کرام کرتے رہیں۔ صفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امید بھی درود سے وابستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ قرب نبوی کا مطلب کیا ہے؟ یہی تو شفاعت کی خوشخبری ہے، اور حوض کوثر سے سیراب ہونا کیا ہے؟ وہ بھی اسی نسبت سے جڑا ہوا ہے کہ انسان اپنے دل کو درود سے آباد رکھے، کیونکہ محبت کا اظہار درود کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ آپ ذرا حساب لگائیے، ایک درود پر 10 رحمتیں، رمضان میں نیکیوں کا اثر کئی گنا جمعہ اور افضل ترین دن ہے۔ اگر ایک بندہ رمضان کے ہر جمعے کو اور اس کی رات میں اخلاص کے ساتھ کثرت سے درود پاک پڑھے تو رحمتوں کا کیا سیلاب ہوگا، کتنے گناہ معاف ہوں گے، کتنے درجات بلند ہوں گے، کتنی دعائیں قبول و منظور ہوں گی۔ یہ حساب انسانی ذہن سے باہر ہے، کیونکہ اللہ کی عطا محدود نہیں ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کے ہر جمعے کو معمول بنا لیجیے۔
آذان جمعہ سے پہلے یا بعد میں، عصر کے بعد مغرب تک اور جمعہ کی رات میں بھی اپنی زبان کو درود سے تر رکھیں۔ گھر میں درود کی صدائیں بلند ہوں تو وہ گھر رحمتوں کا مسکن بن جاتا ہے، دل پر سکون اترتا ہے، غم ہلکے ہوتے، امید کی شمع روشن ہوتی ہے، اور یہ کوئی پیچیدہ وظیفہ نہیں، نہ لمبی تسبیحات کا کوئی بوجھ ہے، صرف محبت کا اظہار ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اندازہ نہ ہو مگر ہو سکتا ہے کہ آپ کی نجات، آپ کی مغفرت، آپ کی بلندی درجات کا راز اسی درود میں چھپا ہوا ہو جسے آپ رمضان کے کسی جمعہ کو اخلاص سے پڑھ لیتے ہیں، اور سب کل قیامت کے دن آپ کو قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو تو آپ کو یاد آئے گا کہ یہ سب اس درود کی برکت تھی جو آپ نے رمضان کے ایک جمعے کو کثرت سے پڑھا تھا۔ محترم سامعین، ذرا اس منظر کو دل میں بسائیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن کے لیے خاص فرشتہ مقرر ہے۔ جب کوئی مسلمان جمعہ کے دن یا اس کی رات میں درود شریف پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس درود کو ادب کے ساتھ بارگاہ نبوی میں پیش کرتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، آپ کی امت کے فلاں شخص نے آپ پر درود پاک بھیجا ہے۔ یہ روایت اہل علم کے ہاں آثار صحابہ میں معقول ہے اور اس کی تائید صحیح احادیث بھی کرتی ہے، جن میں آیا ہے فرشتے امت کا سلام اور درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے بھی ہیں۔ سوچئے آپ کا نام، آپ کی نسبت، آپ کی محبت آقا کے حضور پیش ہو رہی ہو، اور اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی عظمت بیان فرمائی، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، بس اس دن مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ الفاظ دعوت ہیں، حکم ہیں اور بشارت بھی ہیں، گویا جمعہ کا دن درود کی حاضری کا دن ہے اور درود اس حاضری کا سب سے روشن عنوان ہے۔ پھر جب یہی جمعہ رمضان میں آئے اور وہ مہینہ جس میں نیکیوں کے اجر کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے تو اس کی تاثیر کا اندازہ کون لگائے گا۔ درود شریف کی بنیادی فضیلت صحیح مسلم کی روایت میں واضح ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ ایک درود 10 رحمتیں ایک عام دنوں کا وعدہ ہے۔ رمضان میں نیکی کی قدرت بڑھا دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ پس جب رمضان میں اجر کی کثرت مسلم ہے اور جب خود افضل ایام ہیں تو رمضان کے جمعہ میں درود کی کثرت یقیناً عظیم تر برکتوں کا سبب ہوگی۔ یہ بات اصول شریعت کے مطابق ہے، مبالغہ نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کی رات اور جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ آپ ذرا عملی تصور بنائیں، رمضان کا جمعہ ہے، آپ چلتے پھرتے زبان پر درود پاک جاری ہے، آپ گھر میں کام کر رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، دل میں محبت کی لہر کے ساتھ بار بار پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، یہ تعلق کی تجدید ہے۔ جب اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوں تو کیا شیطان کا اثر باقی رہتا ہے؟ کیا حسد، نظر بد یا وسوسے غالب آ سکتے ہیں؟ اصولی جواب یہ ہے کہ رحمت الہی اترتی ہے تو بندہ حصار امن میں آ جاتا ہے۔ درود خود دعا ہے اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تاہم ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ظاہری آفت فوراً ختم ہو جائے۔ شریعت ہمیں اسباب اختیار کرنے کا بھی حکم دیتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ درود دل کو مضبوط کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے اور اللہ کی خاص توجہ کا سبب بھی بنتا ہے۔ یہ سب نصوص سے ثابت ہے کہ ایک اور عظیم بشارت بھی سن لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجنے والا ہوگا۔ قرب نبوی یعنی تو مومن کی آرزو ہے، اور جب فرشتے آپ کا ورد حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو یہ نسبت مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ یہی نسبت شفاعت کی امید کو جلا دیتی ہے، کیونکہ محبت کا سب سے سچا اظہار درود پاک ہے۔ اس لیے طے کر لیجیے، رمضان کے جتنے بھی جمعہ آئیں انہیں درود کے لیے خاص کر دیں۔ فجر سے مغرب تک جمعہ کی رات میں بھی کثرت کیجیے، گھر کے ماحول کو درود پاک سے معطر کیجیے، بچوں کو سکھائیے، اپنی اوقات کے خالی گوشوں کو درود سے بھر دیجیے۔
یہ عمل مختصر ہے مگر اثرات وسیع ہیں، زبان ہلتی ہے مگر عرض تک بات پہنچتی ہے۔ کیا ہی سعادت ہو کہ رمضان کے کسی جمعے کو آپ نے اخلاص سے درود پاک پڑھا اور وہی درود آپ کی مغفرت، آپ کے درجات کی بلندی اور قیامت کے دن قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبب بن گیا۔ پس آج ہی نیت کیجئے رمضان کا ہر جمعہ درود کے نام۔ محترم سامعین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم اسے معمولی سمجھ لیتے ہیں، جیسے چند الفاظ زبان سے ادا کیے اور بات ختم، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں موجود بھی ہے کہ جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ ذرا ٹھہریے، ایک درود 10 رحمتیں۔ رحمت کیا ہے؟ رحمت صرف معافی نہیں، یہ حفاظت بھی ہے، دل کا سکون بھی ہے، یہ تقدیر بھی ہے، یہ آسانی بھی ہے۔ جب بندہ ایک بار اللہم صلی علی محمد کہتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو رحمت کے سمندر میں ڈال دیتا ہے، اس پر اوپر سے رحمت اترتی ہے، اندر سے گناہوں کی سیاہی دھلتی ہے اور اس کے مقام میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یوں وہ نور کے اندر نور پا لیتا ہے، نور مغفرت، نور قبولیت، نور قرب۔ سوچیے اگر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے 10 رحمتیں آتی ہیں تو وہ دل کیسا ہوگا جس پر یہ بارش ہو رہی ہوگی۔ وہاں شیطانی وسوسے کمزور پڑتے ہیں، وہاں امید زندہ ہوتی ہے، وہاں خوف کے اندھیرے چھٹنے لگتے ہیں۔ یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے کہ لہٰذا ایک درود کو معمولی نہ جانیے۔ ممکن ہے کہ وہی ایک درود آپ کی تقدیر کے کسی اندھیرے گوشے میں چراغ جلا دے۔ ممکن ہے وہی ایک درود آپ کو رحمت کے ایسے سمندر میں داخل کر دے جہاں سے واپسی صرف روشنی کے ساتھ ہو۔ میرے معزز سامعین، کبھی آپ نے خود کو غور کیا ہے کہ ایک مختصر سا چند الفاظ پر مشتمل انسان کی پوری حیات کا رخ بدل سکتا ہے؟ درود شریف صرف ایک دعا نہیں ہے، یہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ اعلان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ ویصلون علی النبی، یعنی جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اس ذکر میں شریک ہو جاتا ہے جس کا آغاز خود رب کریم کائنات نے کیا ہے۔ یہ صرف اپنے اندر ایسے اثرات رکھتا ہے جو دنیا سے لے کر قیامت تک انسان کا ساتھ دیتے ہیں۔ آئیں ان فوائد کو ایک نئے زاویے سے ترتیب کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں دل گھبراتے ہیں، راستے بند ہوتے ہیں، فیصلے الجھتے ہیں۔ درود شریف ان الجھنوں میں ترتیب پیدا کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ صرف آخرت کا وعدہ نہیں ہے، رحمت دنیا میں بھی سکون، حفاظت و قبولیت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، اور جب گناہ مٹتے ہیں تو زندگی کے راستوں سے رکاوٹیں کم ہو جاتی ہیں، کیونکہ گناہ تقدیر کے دروازے بند کرتے ہیں اور مغفرت انہیں کھول دیتی ہے۔ درجات کی بلندی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان کو مخلوق کے دلوں میں عزت نصیب ہوتی ہے۔ پھر ایک اور پہلو دیکھیے، جامعہ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دعا کا بڑا حصہ ورد کے لیے خاص کرنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہاری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ درود شریف دعا کی قبولیت کا دروازہ کھولتا ہے۔ گویا اگر کوئی شخص اپنی دعاؤں کے آغاز و اختتام پر درود پاک شامل کرے تو امید ہے کہ اس کی التجائیں رد نہیں کی جائیں گی، کیونکہ وہ اس دعا کو ایسی کلید کے ساتھ پیش کر رہا ہے جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا۔ دنیا میں ایک اور منفرد فائدہ ہے کہ درود شریف دل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے زندہ رکھتا ہے۔ جس دل میں یہ یاد آباد ہو وہاں گناہ کی جرت کم ہو جاتی ہے۔ یہ باطنی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ انسان جب بار بار درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی طبیعت میں نرمی، زبان میں پاکیزگی اور کردار میں سنجیدگی آتی ہے۔ یہ تبدیلی آہستہ آہستہ ہوتی ہے مگر گہری ہوتی ہے۔ گویا درود شریف صرف الفاظ نہیں، شخصیت سازی کا عمل ہے۔ اب اگر موت کے وقت کی بات کریں تو موت وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کے ظاہری سہارے ختم ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا کہ انسان اسی حال پر اٹھایا جائے گا جس حال میں وہ مرا۔ صحیح مسلم، جو شخص زندگی بھر درود شریف سے مانوس رہا
اس کی زبان کے لیے ذکر اجنبی نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ اس خاتمہ خیر پر ہوگا کیونکہ اس کی زندگی محبت رسول میں اقرار میں گزری۔ درود پاک دراصل ایمان کی تجدید ہے اور ایمان کی مضبوطی ہے، حسن خاتمہ کا سب سے بڑا ذریعہ بھی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ جس کا دل نور سے معمور ہو اس کی موت کی گھڑی میں اطمینان زیادہ ہوتا ہے۔ درود شریف وہ ذکر ہے جس پر رحمتوں کے نزول کا وعدہ ہے۔ قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی جہاں انسان اپنے اعمال کے ساتھ تنہا ہوتا ہے، درود شریف چونکہ گناہوں کے مٹنے اور درجات کے بلند ہونے کا سبب ہے، اس لیے قبر میں اس کا اثر ظاہر ہونا بعید نہیں ہے۔ جب نام اعمال میں درود پاک کی کثرت ہوگی تو امید ہے کہ سوالات کے وقت زبان میں استقامت نصیب ہو۔ مزید یہ کہ احادیث سے ثابت ہے کہ فرشتے امت کا ورد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ یہ نسبت اس بندے کے لیے شرف ہے کہ اس کا نام بارگاہ نبوی میں پیش ہو چکا ہے۔ قبر کی تنہائی میں یہی نسبت دل کے لیے تسلی کا سامان بنتی ہے۔ قیامت کے دن کا منظر سب سے ہولناک ہوگا، لوگ نفسی نفسی پکاریں گے۔ اس دن نجات کا اصل سرمایہ اعمال ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجنے والا ہوگا۔ جامعہ ترمذی قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب شفاعت کی امید۔ میدان حشر میں جب ہر شخص اپنے انجام کے خوف میں ہوگا، اسی وقت وہی شخص سعادت مند ہوگا جس کے نام اعمال میں درود شریف کی کثرت درج ہوگی، کیونکہ اس نے دنیا میں اس نسبت کو مضبوط کیا جس کا پھل آخرت میں اس کو ملے گا۔ قیامت کے دن ایک اور پہلو بھی سامنے آئے گا، میزان اعمال درود پاک چونکہ نیکی ہے اور نیکی کا وزن ہوگا، اس لیے جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوگا اس کا ترازو بھاری ہوگا۔ جب ترازو بھاری ہوگا تو فیصلہ رحمت کے حق میں ہوگا۔ یہ کوئی شاعرانہ تصور نہیں ہے بلکہ قرآن کے اس اصول کے مطابق ہے کہ جس کے نیک اعمال بھاری ہوں گے وہیں کامیاب ہوگا۔ اور یوں درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو زندگی کے ہر مرحلے میں انسان کا ساتھی بنتا ہے۔ درود دنیا میں سکون اور قبولیت، موت کے وقت اطمینان اور حسن خاتمہ کی امید، قبر میں مغفرت اور آسانی کی توقع ہے، اور قیامت کے دن قرب نبوی اور شفاعت کی بشارت ہے۔ یہ سب فوائد نصوص صحیحہ کی بنیاد پر بیان کیے گئے ہیں، لہٰذا اپنی روزمرہ کی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجیے، اسے مخصوص وقت تک محدود نہ کیجیے۔ چلتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، تنہائی میں، سفر میں اپنی زبان کو اس ذکر سے مانوس بنا لیجیے، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کی دنیا کی الجھنیں بھی اسی سے سلجھیں، آپ کی قبر کی تنہائی بھی اسی سے روشن ہو، اور قیامت کے دن آپ کی نجات بھی اسی نسبت کی برکت سے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔